السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ تمام اسٹوڈنٹس بالکل ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے نظم نمبر 1، خطاب با نوجوانان اسلام۔ ٹھیک ہے، یہ علامہ اقبال کی نظم ہے۔ اس کے جو مشق کی سوالات ہیں اور جتنی بھی ساری ایکسرسائز ہیں نا، ہم آج وہ سب کو کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ۔ تو چلتے ہیں پہلی سلائیڈ کی طرف۔ مشق ہے، درجل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ پہلا، اقبال کے خیال میں نوجوان نسل اپنے اسلاف سے کس طرح مختلف ہے؟ اسلاف کا مطلب ہوتا ہے آباء و اجداد، باپ دادا، ٹھیک ہے۔ تو اقبال کے خیال میں نوجوان نسل اپنے اسلاف سے اس طرح مختلف ہے کہ ان کے آباء و اجداد جہاں گیر، جہاں دار، جہاں بان اور جہاں آرا تھے، وہ اعلیٰ کردار کے مالک تھے، وہ آسمان تھے، جس کے برعکس نئی نسل اس آسمان کا ٹوٹا ہوا تارا ہے۔ اگلا سوال ہے، یورپ میں کیا دیکھ کر اقبال کا دل سہ پارا ہو جاتا ہے؟ یورپ میں یہ دیکھ کر اقبال کا دل سہ پارا ہو جاتا ہے کہ جو علم مسلمانوں کا تھا وہ یورپ والوں نے ان سے چھین لیا ہے۔ سہ کا مطلب ہوتا ہے 3، پارا کا مطلب ہوتا ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا۔ سہ فارسی زبان کا لفظ ہے میرے خیال میں۔ تیسرا سوال ہے، اقبال نے صحرا نشینوں کی کیا خوبیاں بیان کی؟ اقبال نے صحرا نشینوں کے بارے میں کہا کہ وہ تحریک کو پروان چڑھانے والے، بنانے والے، اور یہ کہ انہوں نے دنیا پر حکمرانی کرنے کے اصول بتائے۔ وہ دنیا کو، جہاں کو فتح کرنے والے، دنیا کو بنانے والے، دنیا کو خوبصورت بنانے والے لوگ تھے۔ چوتھا سوال ہے، تاج دارا کو پاؤں تلے کچل دینے سے کیا مراد ہے؟ تاج سر دارا کو پاؤں میں کچل دینے سے مراد یہ ہے کہ ایرانی بادشاہ کی حکومت کو ان نوجوانوں کے آباء و اجداد نے ختم کر دیا اور اس کے تاج کو پاؤں کے نیچے روند ڈالا۔ پانچواں سوال ہے، اقبال نے مسلمانوں کو کس بات کے تدبر کی دعوت دی ہے؟ تو اقبال نے مسلم نوجوان نسل کو اس بات پر تدبر یعنی کہ غور کرنے کی دعوت دی ہے کہ تمہارے اسلاف ایک آسمان کی طرح تھے، وہ تہذیب کو پروان چڑھانے والے تھے اور دنیا پر حکمرانی کرنے والے تھے۔ اس بات پر سوچنے کا کہا ہے کہ ہم نے اپنے اسلاف کی میراث کو کھو دیا ہے۔ چھٹا سوال ہے، اسلاف کی کون سی میراث ہم نے گنوا دی ہے؟ ہمارے اسلاف علم کے موتی تھے، ان کا تخیل فضوں تر تھا، وہ فقیری میں بھی بہت غیور تھے، وہ اعلیٰ کردار کے مالک تھے، وہ ایک سیارے کی مانند تھے جو گردش کرتا تھا، نہ کہ جامد تھے۔ اس نظم کا مرکزی خیال تحریر کریں۔ جو مرکزی خیال ہوتا ہے وہ 3 سے 4 لائنوں کا ہوتا ہے، زیادہ بڑا نہیں ہوتا۔ تو مرکزی خیال اس نظم میں شاعر نوجوان مسلمانوں کو سوچنے کی دعوت دیتے ہیں کہ وہ اپنے اسلاف کی خوبیوں کے بارے میں جانیں اور ان کے اقدار کے بارے میں جانیں اور ان کے کردار کو اپنائیں۔ اگلا اس نظم کا خلاصہ، تو خلاصہ ہمیشہ 1/3 ہوتا ہے کسی بھی جو آپ کو پیرا دیا گیا نا اس کا 1/3 ہوتا ہے خلاصہ، ذرا سمری ہوتی ہے۔ اور جو ہمارے پاس مرکزی خیال ہوتا ہے وہ تھیم ہوتی ہے کسی بھی نظم کی یا چیپٹر یا جو بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو خلاصہ پڑھ لیتے ہیں۔ اس نظم میں اقبال نوجوانوں کو تدبر کرنے کی دعوت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارے اسلاف آسمان تھے جبکہ تم اس آسمان کا ٹوٹا ہوا تارا۔ تم لوگوں کو اس قوم نے اپنی گود میں بٹھایا اور کھلایا جس نے ایرانی بادشاہ دارا کے تخت کو الٹا دیا تھا۔ وہ تہذیب کو پروان چڑھانے والے تھے اور دنیا پر حکمرانی کرنے والے تھے۔ وہ لوگ فقیری میں بھی انتہا کے غیور تھے، یعنی غیرت مند تھے کہ ایک امیر شخص کو بھی ان سے ڈر لگتا تھا کہ کہیں یہ مجھ سے پہلے بخشش نہ پالے۔ اقبال کہتے ہیں کہ میں ان صحرا نشینوں کے بارے میں کیا کہوں کہ وہ دنیا کو بنانے والے اور اس کو فتح کرنے والے تھے۔ شاعر کے بقول ان کے اندر اتنی قابلیت ہے کہ وہ اپنے الفاظ کے ذریعے ہمارے ان آباء و اجداد کے کردار کو بیان کر دیں، لیکن یہ بات ہماری عقل سے بالاتر ہے جبکہ انہوں نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ اقبال کہتے ہیں کہ جو میراث ہم نے اپنے باپ دادا سے پائی تھی وہ ہم نے کھو دی، بالکل ایسے ہی جس طرح کسی نے ہمیں بلندی سے زمین پر گرا دیا ہو۔ جب مسلمانوں کے علوم کو یورپ میں وہ دیکھتے ہیں تو ان کا دل سہ پارا ہو جاتا ہے۔ اب درج ذیل الفاظ و تراکیب کے معنی لغت میں سے تلاش کر کے لکھیں اور ان کے جملے بنائیں۔
گردوں اس کا مطلب ہوتا ہے آسمان، اور اس کا جملہ ہے آج گردوں پر سیاہ گھٹائیں چھائی ہوئی تھیں۔ پھر تمدن آفریں، اس کا مطلب ہے تہذیب کو پروان چڑھانے والے، اور اس کا جملہ ہے محسن انسانیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقصد تخلیق سے بہرہ عربوں کو تمدن آفریں خلائق آئین جہاداری بنایا۔ خلاق کا مطلب ہوتا ہے بنانے والا۔ دوام حقیقی اور ثبات ابدی اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ صرف خلاق عالم ہے۔ لفظ آئین جہانداری، تو اس میں آپ یہ دوسری تمدن آفریں میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اس کے جملے میں تو آپ دونوں میں جس میں چاہیں استعمال کر لیں۔ آئین جہانداری سے مطلب ہے دنیا پر حکمرانی کے اصول۔ لادین آئین جہانداری کے خاتمے سے ہی وطن میں امن و امان قائم ہو سکتا ہے۔ پھر ہے منعم، اس کا مطلب ہے بخشش کرنے والا۔ کائنات کا ہر ذرہ اس منعم حقیقی کی رحمتوں کے مقدس بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ اگلا ہے ہمارے پاس سریا، اس کا مطلب ہے کہکشاں۔ سریا تک پہنچنے کی خواہش بغیر لگن کے ممکن نہیں۔ پھر ہے سہ پارا، اس کا مطلب ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا۔ سیلاب زدگان کی حالت زار پر حکمرانوں کے بے حسی دیکھ کر دل سہ پارا ہو جاتا ہے۔ جہانگیر کا مطلب ہے دنیا کو فتح کرنے والے۔ اگر تاریخ کے اوراق کا مشاہدہ کریں تو دنیا کے جہانگیروں میں مسلمان واضح نظر آتے ہیں۔ پھر ہے ہمارے پاس جہاں بان، اس کا مطلب ہے دنیا کو بنانے والے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ ناز نے عربوں کو جہاں باں بنا دیا۔ جہاں آرا کا مطلب ہے دنیا کو خوبصورت بنانے والے۔ ہر شخص کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ دنیا کے لیے جہاں آرا ثابت ہو۔ اگلا ہے ہمارے پاس لفظ شتربان، اس کا مطلب ہوتا ہے اونٹ پالنے والا۔ شتر عربی میں اونٹ کو کہتے ہیں۔ اونٹوں کی لڑائی سے لطف اندوز ہونا ظالم شتربانوں کا وتیرہ رہا ہے، یعنی ان کا فعل یہ رہا ہے۔ پھر اگلا لفظ ہے فزونتر، اس کا مطلب ہے بلند تر۔ اس کا جملہ ہے ہر مسلمان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دینا تمام دنیاوی مقاصد سے فزوں تر مقصد ہے۔ پھر ہے اگلا اسلاف، اس کا مطلب ہے باپ دادا بزرگ۔ آج کے مسلمان اپنے اسلاف کے شاندار کارناموں سے فراموش ہو چکے ہیں۔ اگلا ہمارے پاس ہے مندرجہ ذیل میں سے درست جواب کا انتخاب کریں، ایم سی کیوز ہیں۔ پہلے مندرجہ ذیل میں سے کس کے لغوی معنی تنظیم اور ترتیب کے؟ نظم کے۔ پھر ہے پوری نظم کا مرکزی خیال کیا ہے؟ پوری نظم کا ایک ہی مرکزی خیال ہوتا ہے، مختلف نہیں ہوتا۔ نظم میں کس کا ایک نظام ہوتا ہے؟ نظم میں قوافی یعنی کافیوں کا ایک معین نظام ہوتا ہے۔ مندرجہ ذیل میں سے کس کے لغوی معنی ہے اشارہ کرنا؟ تلمیع کے لغوی معنی ہے اشارہ کرنا۔ کسی تاریخی مذہبی سیاسی اور اخلاقی واقعے کی طرف اشارہ کرنا قواعد کی روح میں کیا کہلاتا ہے؟ وہ کہلاتا ہے تلمیع۔